السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان غالیہ ایمن اور آپ کا پسندیدہ پروگرام گرین فارمز۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ شہد انسان کے لیے بہت مفید قرار دیا گیا ہے، اسی لیے ہمارے کلچر میں شہد کا استعمال کافی کثرت سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک شہد کا استعمال نایاب سمجھا جاتا تھا، لیکن پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کی بدولت آج پاکستان شہد برآمد کرنے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارا پاکستان کا شہد خوش ذائقہ اور اس کے اجزاء کی وجہ سے ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ شہد کیسے بنایا جاتا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی کیا پہچان ہے، یہ سب ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے کچھ گیسٹ جن سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ شہد اگر اصلی ہو تو اس میں شفا بھی ہے اور غذا بھی۔ پاکستان کی آب و ہوا شہد کی مکھیوں کی افزائش کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک میں خالص شہد بہت کم مقدار میں دستیاب تھا، لیکن پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کی مسلسل کاوشوں کے نتیجے میں آج ہمارا شمار شہد برآمد کرنے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان کا شہد اپنے ذائقے، غذائیت اور دیگر ادویاتی خصوصیات کے باعث دنیا بھر میں مقبول ہے۔ مگزبانی سے شہد کے علاوہ حاصل ہونے والی دیگر مصنوعات میں موم، رائل جیلی، پولن، پروپلس اور نہلی زہر شامل ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر شہد کی مکھیوں کی 4 لاکھ سے زائد کالونیاں، 60 کے قریب کاروباری کمپنیاں، 4000 سے زائد تربیت یافتہ مگزبان اور 27,000 خاندان بالواسطہ یا بلا واسطہ اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ مگزبانی کا کام تھوڑے سرمایے کے ساتھ شروع کیا جا سکتا ہے۔ بنجر اور کاشتی سہولیات سے محروم دور افتادہ علاقوں میں شہد کی مکھیاں قابل ستائش آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ پاکستان میں شہد عام طور پر سورج مکھی، شفتل، برسیم، شین، بیر، پھلائی، گرینڈا، بھیکڑ، کلونجی، ترشابہ پھلوں اور مختلف ادویاتی پودوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پوٹھوار سے سوات، ہزارہ سے ناران، چلاس سے چترال اور زیارت سے بابوسر تک لاتعداد ادویاتی پودے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی علاقہ جات اناب اور شین کے شہد اور سالٹ رینج کا وسیع علاقہ بیری کے انمول شہد کے لیے مشہور ہیں۔ بیر کا شہد اپنی خصوصیات کے باعث بیرون ملک خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ ہم معیاری شہد پیدا کر کے کثیر مقدار میں قیمتی زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی افزائش ہمارے ماحول اور زرعی اور معاشی ترقی کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ مگزبانی کو وسیع پیمانے پر فروغ دے کر نہ صرف ہم ماحول کے تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ پھلوں، قیمتی فصلوں اور سبزیوں کی پیداواری صلاحیت میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ عملے زیرگی کی بدولت شہد کی مکھیوں کی وافر تعداد میں موجودگی خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں بادام، سیب، خوبانی، ناشپاتی، چیری، لیچی، آڑو، آلو بخارا اور اسٹرابیری کے پھلوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنتی ہے۔ جاپان، کینیڈا، امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں کینولا، بادام سمیت مختلف فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کی بہتر اور معیاری پیداوار حاصل کرنے کے لیے مگزبانوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں اور اس کے لیے انہیں 10 سے 12,000 روپے فی کالونی تک کرایہ ادا کیا جاتا ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل نے مگزبانی کی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ شہد کے معیار کی جانچکاری کے لیے بین الاقوامی معیارات کے مطابق ٹیسٹنگ کٹس بھی تیار کی ہیں، جس سے جعلی شہد کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ شہد کی پیداوار اور تجارت میں دلچسپی رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مناسب ترغیبات کی فراہمی، جعلی شہد کی حوصلہ شکنی کے لیے مؤثر قانون سازی اور مگزبانوں کے لیے تربیتی سہولیات میں اضافہ کر کے ملک میں معیاری شہد کی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال صارفین کا مفاد اسی میں ہے کہ ملک کے تحقیقی اور کاروباری ادارے مل جل کر ایسے پیداواری اور تجارتی اقدامات کریں جس سے عوام کو خوش ذائقہ، صحت بخش، محفوظ اور معیاری شہد مناسب قیمت پر آسانی سے دستیاب ہو سکے۔ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیوز ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں جو آج پروگرام کے ٹاپک پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں ان سے آپ کا تعارف کراتی چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر الزبتھ اسٹیفن صاحبہ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمد صدیق منور صاحب۔ آپ دونوں کا اسٹوڈیوز میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس پروگرام کا آغاز میں ایک ای میل سے کرنا چاہوں گی۔ ہمیں سرور صاحب علی پور سے لکھتے ہیں، ہمارے پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں اور انہوں نے پچھلے ہفتے جو پھلوں پہ جو ایک ہمارا پروگرام ہوا اس کی تعریف کی ہے، بہت بہت شکریہ۔ ان کی ایک ریکویسٹ ہے جو آج اس پروگرام میں پوری کر دی جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہد کی پیداوار اور اس کے فوائد کے بارے میں
اگر پروگرام پیش کیا جائے. تو سرور صاحب آج کا پروگرام ہمارا شہد کے ہی اوپر ہے، جس کے لیے ہمارے ماہرین یہاں پہ حاضر ہیں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے، سوال و جواب کریں گے. سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر الزبتھ، میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ شہد کی پیداوار جو ہے اس سے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی مکھیوں سے ہم شہد تو حاصل کرتے ہیں، لیکن زراعت میں اور کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ یہ ہم اس کا یوزج جو ہے وہ ہمارے لیے ہے؟ مگس بانی جو ہے، مطلب جس میں مکھیاں جو ہیں صرف شہد ہی نہیں بناتی اور ویکس نہیں بناتی، بلکہ ان کا 100% رول جو ہے وہ ایگریکلچر میں ہے، یعنی زراعت میں ہے. زراعت میں جتنی بھی فصلیں ہیں، جنگلات اور قدرتی باقی جو پودے ہیں، ان کی عمل زیرگی میں اس کا بہت بڑا رول ہے. اور ہمیں یہ بتانا چاہیے آپ کے پروگرام کی توسط سے. آپ نے سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس نایاب مکھی جو اتنا انمول کیڑا ہے ہمارے لیے قدرت نے دیا ہے، اور اس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی پہ اس کو چلا بھی سکتے ہیں. تو ہم انہی مکھیوں کے ڈبے لے جا کر مختلف زراعت کی فصلات پہ رکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کا بیج اور فروٹ وہ اس کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی کوانٹٹی اچھی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا شہد مگس بان اس ڈبے سے حاصل کرتا ہے، اس سے 100 گنا زیادہ فائدہ فارمر کو ہوتا ہے. ایک زراعت جس کی فصل ہے اس کی 100 گنا جو ہے اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے. مطلب کہ شہد کی مکھی فروٹس پہ اور ان فصلوں پہ کس طرح سے اس کی کارکردگی بہتر بناتی ہے؟ اصل میں بہت سارے اور بھی کیڑے ہیں جو کہ یہ عمل زرگی کا وہ کرتے ہیں، لیکن 80% جو ہے وہ شہد کی مکھی کو جاتا ہے رول، کہ یہ جو ہے صرف اپنے لیے خوراک نہیں جمع کرتی بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی جمع کرتی ہے. اپنے جو ڈیولپمنٹ سٹیجز ہوتے ہیں ورکر کے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کہہ لینا چاہیے. تو اس نے صرف اپنی خوراک کے لیے خوراک نہیں جمع کرنی، بلکہ پوری کالونی کے لیے جس کے اندر 60,000 مکھیاں ہیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے لیے خوراک لے کے آتی ہے. اور خوراک کیا ہے؟ پھولوں کا رس اور زر گل. اور یہ پھولوں سے ہی میسر ہوتا ہے. جتنے بھی پھولدار پودے ہیں انہی پہ مکھیاں جا کے اپنی خوراک پیدا کرتی ہیں، اور اسی عمل میں وہ عمل زرگی بھی کر دیتی ہیں. عمل زرگی کا مطلب ہے کہ پھول میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مادہ اور ایک نر. تو نر کا حصہ جو ہے وہ اس پہ مادہ کے حصے پہ منتقل کر دیتی ہے. صرف اس نے اپنے کھانا نکالنا ہے، لیکن کیونکہ اس کے جو جسم کی بناوٹ ہے وہ خدا نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے جسم پہ بال ہیں، اور وہ جس وقت نیکٹر لینے جاتی ہے، پھول کے اندر گھستی ہے اور نیکٹر چوستی ہے، تو اس کے بالوں پر نر کا جو حصہ ہے زر گل جسے کہتے ہیں، وہ اس کے جسم پہ لگ جاتا ہے. اور جس وہ واپس سے لے کے آتی ہے کالونی کے اندر، تو وہ اس وقت اپنے پروں کو صاف کرتی ہے، اپنے جسم کو صاف کرتی ہے. اس کے ہاتھوں پر ایک کنگھی نما چیز لگی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے جسم کو صاف کر کے، اور پھر اس کے ٹانگوں پر ایک ٹوکری لگی ہوتی ہے، ٹوکری نما ایک حصہ ہے جس میں وہ زر گل جمع کرتی ہے. اور جب وہ چھتے میں پہنچتی ہے تو وہ اس کو منتقل کرتی ہے چھتے کے اندر. وہ ایک خوراک ہے اس کے ینگ ورکرز کے لیے. اچھا منور صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ مگس بانی کا فروغ جو ہے پاکستان میں، اس کے کیا امکانات ہم